الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، دنیا میں آنے والا ہر انسان مسافر ہے۔ اس کی منزل یہ نہیں ہے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، آخرت کا یہ راہی ہے، منزل اس کی آخرت ہے، اور یہی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسافر، سفر کرنے والا جانتا ہے اس بات کو کہ گھر میں جو آسائشیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، سفر میں وہ سب ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سا سامان ہو، جتنا سامان کم ہوگا سفر اچھا رہے گا، پرسکون رہے گا۔ بعض دفعہ اچھی خاصی ضرورت کی چیزیں بھی بندہ گھر پہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ سفر عارضی ہے، آسائشوں کی طرف میں نے لوٹنا ہے اور پھر یہ سب سہولیات مجھے میسر ہوں گی۔ جبکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کوششیں، محنتیں اسی دنیا کی خاطر ہیں کہ گھر بھی ہو، گھر کی ہر آسائش مجھے میسر ہو، اور ان نعمتوں کے پیچھے بھاگنے والے کو اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے کا قیام عارضی ہوتا ہے، اور سفر میں آنے والی جو اذیتیں ہوتی ہیں وہ بھی بندہ خوشی خوشی اس لیے سہ جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے
کہ سفر ہے نا، جیسے ہی منزل پہ پہنچوں گا تو یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ یہ سوچ اگر بن جائے تو دنیا کی ساری مشکلیں بندے کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ کہ دکھ ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، ارے یہ تو عارضی، میرا تو یہ مطمع نظر ہی نہیں ہے، میری تو کوشش ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو گیا تو یہ دنیا کی زندگی جیسے ہی ختم ہوگی، آخرت کی زندگی میں میرے لیے آسائشیں ہوں گی۔ وہاں نہ دکھ ستائیں گے، نہ غم آئیں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی۔ جب بندہ اپنی سوچ کو اس معیار پہ لے آتا ہے تو پھر دنیا کی ساری مشکلیں اس کے لیے سہنا، برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ اور مقصد یہ اگر بن جائے کہ دنیا جیسی بھی گزر جائے، دنیا کی زندگی، میری آخرت اچھی ہو، کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، سکھ ہوں گے تو نہ ختم ہونے والے، اللہ نہ کرے اگر غم ہوں گے تو وہ بھی نہ ختم ہونے والے، ان کا اختتام نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں جنتیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ خالدین فیہا، اب ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جہنمیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ جو حقیقتیں ہیں میرے آپ سب کے دل و دماغ میں گھر کر جائیں۔ اسی پر اس دنیا میں محنتوں کا صلہ جس دن ملنا ہے، محنتیں بھی مختلف ہیں، کسی کی سعی اور محنت اللہ کی رضا میں ہے، وہ کوشش کرتا ہے دن میں بھی، رات میں بھی، صبح بھی، شام میں بھی، دھیان رہتا ہے اس کو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو، میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی وقت نہ گزاروں۔ اور جو دنیا کی محنت میں لگا ہے، محنتیں مختلف ہیں، اسی طرح انجام کار بھی آگے جا کے مختلف ہی ہوگا۔ نیکوکاری کا انجام الگ ہوگا، برائی کا انجام الگ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس کو آپ روز قیامت کہتے ہیں، روز جزا کہتے ہیں، محشر کا دن کہتے ہیں۔ وہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ اس دن محنتوں کا صلہ ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ محنتیں مختلف ہیں تو صلہ بھی پھر مختلف ہی ہوگا۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا، اس کا صلہ اس کی سوچ کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق اس کو ملنے والا ہے، اور نیکوکار اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کا صلہ اس کی محنت کے مطابق اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں دنیا میں اللہ نے نا اختیار دے رکھا ہے، مرضی، یہ دونوں راستے دکھا دیے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دو آنکھیں دی، زبان ایک دی ہے، ہونٹ دو دی ہیں، ولسانا زبان، شفتین دونوں ہونٹ، ہونٹ دو دیے، زبان ایک دی۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، زبانیں بھی اللہ دو دے دیتے، کان دو دیے، آنکھیں دو دی ہیں، ناک کے سوراخ بھی دو بنائے، ہاتھ دو دیے ہیں، پاؤں دو دیے ہیں، مگر زبان کیا سمجھا ہے؟
مومن دوغلا نہیں ہو سکتا، اس کی دو زبانیں نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے ساتھ بھی اس کے معاملے دو طرح کے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ کا ہے، جیسے ہی باہر نکلے تو کہے کہ اب میری مرضی، میں جیسے چاہوں زندگی گزار لوں۔ ایک کے ساتھ الگ زبان ہے، دوسرے کے ساتھ الگ نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسمانی اعضاء ہیں نا یہ ہمارے، زبان بھی، ہونٹ بھی، آنکھیں بھی، فرمایا ہدیناہ النجدین، ہم نے راستے بھی دو ہی دکھا دیے ہیں تمہیں، دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی ہے ہم نے۔ اور ایک راستہ اللہ رحمان کو خوش کرنے والا، ایک شیطان کو خوش کرنے والا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے جبر نہیں کیا۔ راستے دکھائیں یہ اس کا احسان ہے، وہ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہمیں دنیا میں، نہیں، راستہ دکھایا ہے، اور اس کے لیے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب دی ہے، رسول بھیجے ہیں، ان کے نائبین بھیجے ہیں، علماء کرام کا سلسلہ چلایا ہے کہ بھئی یہ رہنمائی کرنے والے جب تک آپ زندگی میں دنیا میں ہیں تب تک آپ کی رہنمائی مسلسل ہم کرتے رہیں گے، آپ کی مرضی ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ زاد راہ مسافر جس طرح ہلکا سا لے کے چلتا ہے، دنیا میں بھی اگر اس نے یہ کوشش کی کہ یہ مختصر سا قیام ہے، مختصر ضروریات میرے ساتھ ہوں، آخرت میں تو پھر اللہ وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا، اور جس قدر دنیا میں آسائشیں ضروریات کم ہوں گی، آخرت کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ اور اگر مالداری بہت ہے، معاملات بہت لمبے چوڑے ہیں، تو ظاہر ہے حساب بھی تو اسی قدر ہی دینا ہوگا۔ ایک بزرگ کو کسی شخص نے کہا نا کہ حساب کتاب تو سب کا برابر ہوگا، فرمایا نہیں، سمجھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ تندور کے اوپر لوہے کی ایک چادر رکھوا دی، جب وہ گرم ہو گئی تو اس کو کہا کہ اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ تیرے گھر میں کون کون سی اشیاء ہیں۔ یہ نا سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ وہ ایک غریب آدمی تھا جس کے گھر میں گنی چنی چند چیزیں، جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانوادے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں داخل ہوئے، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک بچھونا بچھا ہوا ہے، ایک کھجور کی چھال کا تکیہ ہے، اور کچھ بھی نہیں گھر میں۔ اگر بیڈ بھی ہوتے، صوفے بھی ہوتے، پھر لوازمات اور بھی ہوتے کہ یہ فریج بھی ہے اور اس کے ساتھ واشنگ مشین بھی ہے اور یہ ضروریات جو ہم نے بنا رکھے ہیں، تو ان کا شمار تو پھر اتنا ہی لمبا ٹائم ہی لے گا نا۔ اور اگر یہ چند چیزیں بتانی ہے تو اس کے لیے چند سیکنڈ ہی چاہیے۔ وہ غریب آدمی جیسے ہی وہاں گیا تو اس نے 3-4 چیزوں کا نام لیا، نیچے اتر آیا، میرے گھر میں اتنا ہی ہے۔ مالدار سے کہا کہ اب تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور بتا تیرے گھر میں کیا کیا ہے۔ اس کے تو تلوے جل گئے، اشیاء ابھی رہتی تھی، نیچے اتر آیا کہ میں تو اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا، فرمایا یہی کچھ ہوگا آخرت میں۔ اب دنیا کے معاملات کو کتنا پھیلانا ہے آپ خود سوچ لیں، آخرت میں حساب تو اللہ کو دینا ہے۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں شاید ہم دنیا میں نہ سمجھ سکیں، وہاں تو خیر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں۔ دنیا میں بھی جن کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں،
تو اللہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں ان معاملات کو کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب کیسا ہوگا ہمارا۔ وہاں تو بھائی گروہ کے گروہ آئیں گے۔ آپ میں سے ہمارے جمعہ کے اس بیان میں حاضر رہنے والے احباب کو ہمارا موضوع یاد ہے، جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ میدان محشر کا تذکرہ چونکہ شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآنی آیات کی طرف متوجہ کیا جو قرآن میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو خطیب ہے، جو بیان کرنے والا ہے، خطبہ دینے والا ہے، ہوں گے جو بیان رٹا لگاتے ہوں گے یا لوگوں کو سناتے ہوں گے، بعض ہوتے ہیں واعظ قسم کے لوگ، ہمارا تو یہ ایک قسم کا درس ہی ہوتا ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کرے کہ میری سمجھ میں بھی آئیں، آپ سب کی بھی، اور ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ آپ لوگوں کی طلب ہوتی ہے، وہ طلب اللہ ہمارے ذہن میں منتقل کرتے ہیں، اور جو میرا تجربہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ آپ کا ذوق ہوتا ہے۔ اگر کسی دن آپ محسوس کریں کہ آج اتنا اچھا بیان نہیں تھا، تو آپ اپنی حالت پہ غور کریں کہ اس وقت آپ کس کیفیت میں تھے۔ جب آپ کی طرف سے طلب شدید ہوتی ہے، جو آپ کی مانگ ہوتی ہے، اللہ ذہن میں منتقل کرتے ہیں، اور ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیات ذہن میں بھی نہیں ہوتی۔ اب قرآن تو الحمدللہ پورا ہے سینے میں، لیکن متوجہ ہونا، اور یہاں جب آپ کی طرف سے وہ طلب آ رہی ہوتی ہے تو اللہ ان آیات کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو وہ بیان ہو جاتی ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں پچھلے 3-4 جمعے سے، نہ میری ان آیات کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ دھیان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیان کرتے ہوئے اللہ ان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس آخرت کے دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، گروہوں کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں، پوری ٹیمیں ہانک کر لائی جائیں گی جہنم کی طرف۔ حتی اذا جاؤوہا، جب جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنمیوں کو جہنم کا داروغہ، دربان، سیکورٹی گارڈ، جو فرشتے وہاں پر اللہ نے مقرر کیے ہیں، ایک کا نام مالک اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ داروغہ جہنم جہنمیوں کو کہیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے اللہ کے رسول؟ یتلون علیکم آیات ربکم، نہیں آئے تھے ہماری آیات بینات سنانے والے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والے نہیں آئے تھے؟ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، بتاؤ آج کے دن کے بارے میں تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ ڈرانے والے تو آئے ہیں۔ یہ سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی عذر نہیں،
یا عذر ہے، مجبوری ہے، ہمیں تو کسی نے حق راستہ دکھایا نہیں، اس لیے ان سے اقرار کرایا جائے گا۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ جہنمی کہیں گے قالوا بلا، بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، قالو کہیں گے سارے بیک زبان ہو کر، آئے تو تھے، بالکل آئے تھے، سمجھانے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہمیں آیتیں بھی سنائی گئیں، ڈراوے بھی دیے گئے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آج اگر مہلت ملے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم جا کر وہاں پر تیاری کریں، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو آج سے پہلے ہم کرتے رہے۔ یہ جو جملے پڑھے تھے آپ کے سامنے قرآن کے، یہ سورہ زمر ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اور 18ویں پارے میں جو انداز اللہ نے اختیار فرمایا ہے وہ سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب لوگوں کی بات آ گئی ہے، فلاح، حی علی الفلاح۔ کامیاب کون کامیاب ہوں گے؟ فرمایا جن کے نیکیوں والے پلڑے ترازو میں بھاری ہو جائیں گے، نمازیں بھی پوری، روزے بھی پورے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، حسب استطاعت حج بھی کرتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ۔ من ثقلت، یہ جملہ من ہر ایک کے اوپر ہے، اس کے لیے اعلیٰ بھی نہیں، ادنا بھی نہیں، گورا بھی نہیں، کالا بھی نہیں، امیر بھی نہیں، غریب بھی نہیں، اچھے خاندان کا نہیں، برے خاندان کا نہیں۔ اگر کوئی امیر ہے، غریب ہے، من ثقلت، اس دن فیصلہ یہ ہوگا کہ نیکیوں والا پلڑا کس کا ہے، شکلیں نہیں دیکھی جائیں گی، مال و دولت نہیں دیکھا جائے گا۔ من ثقلت موازینہ، جن کا نیکیوں والا اعمال نامہ بھرا ہوگا، فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ٹھہریں گے۔ ومن خفت موازینہ، جن کے گناہوں کا پلڑا تو بھاری ہو گیا لیکن نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، میزان میں، ترازو میں نیکیاں جن کی ہلکی ہوں گی، بے وزن ہوں گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا خود ہی نقصان کیا ہے۔ فی جہنم خالدون، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، وہاں پر وہ بدصورت ہو جائیں گے۔ یہاں پر وہاں وہی بات آ گئی کہ فرشتے جو مقرر ہیں جہنم میں وہ سوال کریں گے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہیں آئی تھی اللہ کی آیات تمہارے سامنے، نہیں پڑھی گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، وہاں تو تم جھٹلاتے رہے۔ جھٹلانا یوں نہیں ہے کہ بندہ زبان سے ہی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، عملی طور پر بھی اگر قرآنی آیات سے روگردانی کر رہا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ اور قرآن کی کچھ آیات پر عمل کر رہا ہے، کچھ پر بے عملی کر رہا ہے، یہ بھی تو جھٹلانا ہے۔ اللہ کی آیات بینات تو ساری ہی اس لیے ہے نا کہ ان پر عمل کیا جائے۔
تو فرشتے یہی کہیں گے فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہاں تو تم جھٹلاتے رہے. تو سارے جہنمی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری شقاوت بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم قرآنی آیات سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے رہے، یا اللہ ہم گمراہ قوم میں داخل ہو گئے. ربنا اخرجنا منہا، اللہ ایک دفعہ یہاں سے نکال دے. اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم ظالموں والے کام نہیں کریں گے. آگے سے اللہ کی طرف سے جو ان کو جواب دیا جائے گا قال لخسؤوا فیہا، جس طرح ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ادھر ادھر نہیں، فیہا اسی جہنم میں. ولا تکلمون، اور آج کے بعد بات بھی نہیں کرنی. آج جو باتیں سنا رہے ہو ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، فرمایا یہ جو باتیں اب کی ہیں نا لا تکلمون، آئندہ یہ بھی نہیں کہنا ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال. قرآن اللہ پڑھنے کی توفیق دے، انسان سمجھ کے پڑھے. قرآن جھنجھوڑتا ہے، قرآن بتاتا ہے انہو کانا فریق من عبادی، تم ہی میں میرے کچھ بندے ایسے بھی تو تھے جب وہ کہتے تھے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ ہمارے اس ایمان والے عمل کا واسطہ ہے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحمت فرما دے، اللہ تجھ سے بڑا مہربان تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے جب میرے بندے ایسا کہتے تھے مجھے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. بڑے آئے نیکوکار اللہ سے مانگنے والے. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، میں رب کو تم بھول گئے تھے، ان کا مذاق اڑانے میں اس قدر مشغول رہے. اجنبی تو نہیں محسوس ہو رہی نا یہ باتیں؟ آج کل کے دور میں جس قدر مذاق اللہ والوں کا اڑایا جاتا ہے، وہ علماء ہوں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہوں، مساجد کے ائمہ ہوں، مؤذنین ہوں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والے قاری ہوں، جتنا زیادہ مذاق اس طبقے کا اڑایا جاتا ہے اتنا مذاق کسی کا نہیں اڑایا جاتا. تو اللہ کہیں گے میری یاد بھی بھول گئی تھی تمہیں، تم تو اس مشغلے میں لگے رہے. انہو کان فریق من عبادی، جو مجھ سے دعائیں کرتے تھے فاتخذتموہم سخریا. اللہ فرمائیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جن کا تم مذاق اڑاتے تھے نا آگے سے وہ صبر کرتے تھے، ان کو تو آج ہم نے صلہ دے دیا. انہم ہم الفائزون، وہ تو جنت کے اونچے درجوں پر فائز ہو چکے، منصب مل گئے ان کو تو منصب مل گئے. یہ سورہ مومنون ہے 18ویں پارے کو، اس آخری رکوع ہے اس کا. اللہ توفیق دے تو اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. تو جہنمی اس دن آرزو کریں گے کہ یا اللہ یہاں سے ایک دفعہ نکال دے، وعدہ ہے آئندہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن اس دن ان کی آرزو کو رد کر دیا جائے گا. گروہوں کے گروہ جب آئیں گے جہنم کے دروازے پر تو فرشتے آگے سے ان کو یہی کہیں گے کہ کیا نہیں آئے تھے تمہیں آیتیں سنانے والے، اللہ کے رسول ڈرانے والے؟ وہ جب اعتراف کر لیں گے تو پھر ان کو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے. کیوں؟ بئس مثوى المتکبرین، قرآن کی مخالفت کرنے والا، منہ موڑ کر زندگی گزارنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے والا متکبر ہی ہو سکتا ہے. جس کے دل میں تکبر نہ ہو وہ دین کا باغی نہیں ہو سکتا.
تکبر کی وجہ سے یہ سب کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی ہی آیت سے اللہ خوش بختوں کا تذکرہ بھی انہی الفاظ سے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ الفاظ تھے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہاں پر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا جنتی بھی گروہوں کی شکل میں لائے جائیں گے، جماعتوں کی جماعتیں ہوں گے۔ کون؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرنے والے بھی گروہوں کی شکل میں لائے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ آئیں گے جنت کے قریب، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، وہاں پر فرشتہ جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، جہنمیوں سے، اور یہاں پر فرشتے جو رضوان جنت کا داروغہ ہے، جو اس کا دربان ہے، جو دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ استقبال کرے گا جنتیوں کا۔ جیسے جنتی آئیں گے تو یہاں سوالات نہیں ہوں گے، جہنمیوں سے تو سوال ہو رہا ہے نا کہ آئے تھے سنانے والے نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے۔ فرمایا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، ان سے جنت کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم۔ کیا خیال ہے؟ بندہ قبر سے اٹھے، فرشتے اس کے جسم کو جھاڑیں، صاف کریں، اللہ عرش کا سایہ دے، پھر اللہ کہے کہ ان کو یہاں نہ ٹھہراؤ، لے جاؤ ان کو جنت میں، اور جیسے ہی یہ جنت کے دروازے پہ پہنچے تو فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں۔ ایسے اعمال اللہ توفیق نصیب فرمائے، بندہ ایسے دیکھیں یہاں پر اللہ نے عمل نہیں گنے، جنت کی طرف آنے والوں کے کسی عمل کا تذکرہ نہیں، اتقوا ربہم، بس یہ بات آ گئی۔ جنت کے دروازے پر گروہوں کی شکل میں آنے والے، گروہ در گروہ، جماعتوں کی جماعتیں، فرمایا یہ وہ ہوں گے جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ نہ نمازوں کی بات ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، اور ظاہر ہے کہ سب کچھ اسی میں آ گیا۔ رب سے ڈرنے والا بے نمازی، روزہ چھوڑنے والا، مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ کھانے والا نہیں ہو سکتا۔ رب سے ڈرنے والا سارے اعمال بجا لائے گا، اس لیے ایک ہی بات فرما دی گئی، اتقوا ربہم، جنت کی طرف آنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ تو فرشتے پہلا جملہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، دنیا میں بھی سلامت رہے، قبر میں بھی سلامت رہے، محشر میں بھی سلامت رہے، جنت میں بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے آ جاؤ۔ سلام علیکم طبتم، طبتم جملہ استقبالیہ، فارسی والے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے نا خوش آمدید کہتے ہیں، جملہ استقبالیہ۔ عربی والے کہتے ہیں مرحبا، اہلاً و سہلاً، یہ جملہ استقبالیہ۔ پشتو والے کہتے ہیں بخیر راغلے، جملہ استقبالیہ۔ پنجابی کہتے ہیں جی آیا نو، جملہ استقبالیہ۔ جو جس زبان کا ہے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے سلام علیکم طبتم، ان کا استقبال کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ فادخلوها خالدین۔ آپ میں سے اگر عربی کی شد بدھ رکھنے والا کوئی ہو نا، یہ ہا جو ہے نا فادخلوها، فادخلو داخل ہو جاؤ، ہا اس میں، یہ ہا بتا رہی ہے کہ یہ جگہ شاید ان کی اپنی تھی، فادخلوها دیکھی ہوئی چیز تھی یا ان کی ملکیت میں تھی، وہیں جانا ہے۔ میں اردو میں اس کا کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہوں، وہیں جانا ہے، وہی جگہ کون سی؟ فادخلوها،
کون سی جگہ؟ وہی جہاں سے آپ کے ابا کو نکالا گیا تھا. پہنچے ہیں آپ وہاں تک؟ نہیں. کس کو نکالا گیا تھا؟ وہ ہمارے ابا تھے نا، پوری ذریت انسانی کے ابا. وہاں سے ان کو جنت سے نکالا گیا. پھر فرمایا کہ جنت میں وہی آئے گا جو اپنے مالک اور مولا اپنے رب کو راضی کر لے گا. گھر تو یہ اسی کا تھا، ماں باپ تو وہیں سے آئے تھے نا. اب وہاں پر جانے کے لیے رب کو راضی کرنا ہے. تو اللہ جب راضی ہو گئے نا تو کہا جائے گا اپنا گھر ہے، فادخلوها، وہیں داخل ہو جاؤ جہاں سے نکالے گئے تھے تم. خالدین، ہمیشہ کے لیے. یعنی یہاں کا قیام عارضی نہیں ہوگا، آپ یہاں مہمان نہیں ہوں گے کہ میزبان کا دل اکتا جائے یا آپ کو کہہ دیا جائے کہ 3 دن ہو گئے ہیں آپ کی مہمانی ختم ہو گئی، آپ اپنا کوئی بندوبست کریں. یہاں تک بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے جائیں. نہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جنت والی زندگی. اور ہوگی کیسی؟ فرمایا وہ من چاہی زندگی ہوگی، جو جی چاہے گا. یہ بھی قرآن ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. فرمایا اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. یہ بدلہ ہوگا. دنیا میں زندگی گزارنی ہے رب چاہی، جو اللہ چاہتا ہے. دنیا میں زندگی اس طرح گزار لو، آخرت میں جو آپ چاہیں گے اللہ وہ کچھ عطا فرمائیں گے. دنیا میں چاہت اللہ کی، آخرت میں چاہت اللہ کے بندے کی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں 2 باتیں آ گئیں. ایک خواہش ہوتی ہے جو ابھی دل میں ہے، زبان پہ آئی نہیں، یہ ہے تشتہی انفسکم. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کچھ آرزویں خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو انسان زبان سے مانگتا ہے. فرمایا جو دل میں گمان آئے گا ہم وہ بھی عطا کریں گے، جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ہم عطا کریں گے. یا اللہ اتنا بڑا اکرام، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا انعام مجھ پر کیوں ہوگا؟ فرمایا نزولاً، کیونکہ وہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی. اور مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرنا میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کے بغیر مانگے اس کے سامنے ہر چیز موجود ہو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو جنتیوں کا اکرام ہوگا، اس طریقے سے استقبال ہوگا، ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اسی گھر میں جس گھر سے تم نکالے گئے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنا ہر وعدہ سچا کیا. اس نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں کو جنت دوں گا، جو مجھ سے ڈرنے والا ہوگا اس کو جنت دوں گا، میری فرما برداری کرنے والا ہوگا جنت دوں گا، میرے رسول کی اتباع کرنے والا ہوگا جنت دوں گا. الحمدللہ دنیا میں بھی نا ہر نعمت پر شکر کرنے والے کی زبان پر چونکہ الحمدللہ ہوتا تھا، جنت کی نعمتوں کو بھی جب سامنے پائے گا تب بھی الحمدللہ ہی کہے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی کلمات کی ترغیب دی ہے. کھانا کھا کر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. سو کر جاگے ہو، زندگی ملی ہے، رب چاہتا تو نیند کی حالت میں روح لے لیتا، جاگنا نصیب ہی نہ ہوتا، اس جہان میں سوتے اور اگلے جہان میں جاگتے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس کچھ بچے پڑھتے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک نوجوان، ان کے والد
صحیح سلامت سوئے ہیں گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں. اہلیہ نماز کے لیے اٹھی ہیں صبح فجر کے لیے, ان کو آواز دی ہے جو ان کی عادت تھی, بعد میں انہوں نے بتایا. میں نے ان کو آواز دی اور پھر میں وضو کے لیے چلی گئی. میں نے وضو کیا, میں نے نماز پڑھی, دیکھا تو وہ ابھی تک لیٹے ہوئے تھے, حالانکہ ان کا معمول نہیں تھا, وہ اٹھ جاتے تھے نماز کے لیے. میں قریب آئی, میں نے پھر زور سے آواز دی, پھر ان کو پکڑا, کندھے سے ہلایا, وہ تو اس جہان میں تھے ہی نہیں. زندگی کی ڈور کس کے ہاتھ میں؟ وہ جب چاہے کھینچ لے, جب چاہے کھینچ لے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ سو کر اٹھتے ہیں, زندگی ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا. لباس اللہ نے عطا فرمایا, کپڑے پہننے لگے ہو, الحمدللہ الذی کسانی. اللہ تیری تعریفیں ہیں کہ میں بے لباس آیا تھا اس دنیا میں, تو نے میرا ستر چھپانے کے لیے, زیب و زینت کے لیے مجھے لباس عطا فرمایا. زندگی باقی تو اس موضوع پہ بات کریں گے. اللہ ہم سب کو آخرت کے سفر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میدان محشر میں جنت کے دروازوں پر اللہ کرے ہمارا استقبال ہو. اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.